नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। माशाल्लाह जो बयानात चल रहे हैं वो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस और बाबरकत महीने की निस्बत से रोज़े के जो चंद अहम मसाइल हैं उनके बारे में माशाल्लाह काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। तो आज भी एक दो हदीस नज़रों से गुज़री थी, तो मैंने समझा कि आपके लिए बयान कर दी जाएं कि अल्लाह करे कि कोई इन मसाइल को समझ के और सुन के रोज़ा रखे और उसका पूरा पूरा अजर सवाब पाए। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारी ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हम दुनिया का निकम्मे से निकम्मा काम भी सीख के करते हैं, लेकिन जो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी काम है इबादत का, नमाज हो, रोज़ा हो, हज उम्रा हो, वो हम सीखे बगैर ही शुरू कर देते हैं। इसकी अहमियत ही हमारे नज़दीक नहीं है कि इसके भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनको सीख के हमें करना चाहिए ताकि हमें इसका पूरा पूरा अजर सवाब मिले। थोड़ी सी कोशिश की है कि अल्लाह करे कि इन पे को अमल करके रोज़ा रखे तो हमें भी थोड़ा सा उसका अजर सवाब मिल जाएगा। तो आज जो एक दो मसाइल हैं वो अभी रोज़े के मुतल्लिक़ ही हैं। एक तो ये मसला है कि अगर कोई फौत हो जाए तो उसकी तरफ से रोज़े रखे जा सकते हैं कि नहीं रखे जा सकते। ये हदीस है इब्ने माजा में 1759 नंबर है इसका, 1759, और मुस्लिम शरीफ में 1149 और सुनन अबी दाऊद में 1656 और तिरमिज़ी शरीफ में 668। ये मैंने आपको नंबर बता दिए हैं। इसमें यह हदीस इंशाअल्लाह ताला मौजूद है। और बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि एक औरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि मेरी वालदा का इंतकाल हो चुका है और उस पर रोज़े थे, तो क्या मैं रोज़े रखूं उसकी तरफ से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, हाँ, यानी मैयत की जानब से रोज़े रखने चाहिए। उसकी हम वजाहत बाद में करते हैं। एक और इसकी हदीस है कि ऐसे ही एक और वाक़या आया था तो आपने इजाज़त दी थी रोज़े रखने की, लेकिन इसमें इख्तलाफ है कुछ, वो मैं वजाहत कर दूं आपके लिए ताकि इसको अच्छी तरह इसकी समझ आ सके कि जो फ़र्ज़ रोज़े हैं अगर किसी के रह गए हैं, फ़र्ज़ रोज़े, ये जो मैयत की तरफ रोज़े रखना है वो नफली रोज़े, या उसने कोई नज़र मांगी हो, मतलब उसने कहा था मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने रोज़े रखूँगा या रखूँगी, और खुदा न खास्ता वो पहले फ़ौत हो जाए तो उसकी तरफ से वो रोज़े ज़रूर रखने चाहिए, वो रोज़े ज़रूर रखने चाहिए। लेकिन जो फ़र्ज़ रोज़े हैं जैसे रमज़ान मुबारक के रोज़े हैं, उसमें अगर तो किसी ने उज़र की वजह से रोज़े छोड़े थे, मसलन खुदा न खास्ता बीमार हो गया था, कोई मसला बन गया था, तो वो रोज़े रखने चाहिए। लेकिन अगर उसने बिला वजह रोज़े छोड़े थे उनकी क़ज़ा नहीं हो सकती, क्योंकि ये नमाज की तरह ये फ़र्ज़ है ना, नमाज भी फ़र्ज़ है। नमाज आप मैयत की जानब से नमाज तो नहीं पढ़ सकते ना। तो इसी तरह जो फ़र्ज़ रोज़े बग़ैर किसी उज़र के छोड़े गए थे, अगर कोई उज़र था उसके बारे में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम मालिक का ये कौल है कि नज़र के रोज़े रखने वो लाजमी है। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, अच्छी तरह आप सुनेंगे तो फिर आपको समझ आएगा कि उसने कोई नज़र मानी थी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं इतने रोज़े रखूँगा या रखूँगी, वो फ़ौत हो गया या फ़ौत हो गई तो उसकी तरफ से रोज़े रखने चाहिए। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम मालिक रज़ी रहमतुल्लाह अलैहि का यही कौल है। और जो रमज़ान मुबारक के जो किसी के रोज़े रह गए हैं, अगर तो किसी उज़र की वजह से रहे हैं फिर तो वो रखने चाहिए, रखे जा सकते हैं। लेकिन अगर उसने जानबूझकर बग़ैर किसी उज़र के रोज़ा छोड़ा था उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि ये फ़र्ज़ है। जैसे नमाज जिसने छोड़ी है आप उसकी तरफ से नमाज नहीं पढ़ सकते। और एक और बड़ी प्यारी हदीस है, सुनो इब्ने माजा में 1752 इसका नंबर है,
اور ترمذی شریف میں 3598 نمبر ہے اس کا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، جن کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں ایک آپ نے بتایا کہ عدل کرنے والا امام، بہت فضیلت ہے اس کی، جو عدل و انصاف سے کام لے، اللہ نے اس کو عہدہ دیا ہو اور وہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرے۔ دوسرا روزے دار کی، جب تک وہ روزہ افطار نہیں کر لیتا، روزہ دار جب تک روزہ افطار نہیں کر لیتا اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ اور تیسرا مظلوم کی دعا، مظلوم کی دعا کے بارے میں ماشاءاللہ کافی گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بھی حجاب نہیں ہوتا۔ یہ 3 لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور ایک اور مسئلہ ہے، وہ بھی روزوں سے متعلق ہی ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ ابن ماجہ میں 1667 نمبر پہ موجود ہے، 1667 نمبر پہ، سنن ابی داؤد میں 2408 نمبر پہ، اور سنن نسائی میں 2276۔ یہ 3 کتب کی میں نے آپ کو حوالے بتا دی ہیں، اور اس کے جو راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے ہیں وہ حاملہ خاتون جس کو حمل ہو اور اس کو روزہ رکھنے سے اپنی جان کا اندیشہ ہو جان جانے کا، یا دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے رخصت ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ یہ آپ کو میں نمبر بتا دیے ہیں۔ حاملہ خاتون اور جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس کے لیے رمضان کے روزے کی رخصت ہے، لیکن وہ قضا کرے گی پھر، کیونکہ جو فرض ہے، یہ عذر ہے نا اس کا، تو عذر کی بنا پہ فرض جو ہے روزہ وہ دوبارہ قضا کرے گی۔ اما عائشہ سے بھی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اوپر رمضان کے جو روزے کبھی رہ جاتے تھے تو میں ان کی قضا کرتی تھی۔ تو یہ تھوڑی سی کوشش کی ہے ایک رمضان مبارک کے جو مسائل ہیں، پہلے اس کی فضیلت کے بارے میں ماشاءاللہ گفتگو ہوئی تھی، اور پھر روزوں کے مسائل کے جو اہم ہیں ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوں، میں تو دین کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جو میں 2 حدیثیں بہت دفعہ روایت کر چکا ہوں، بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں 3661 نمبر ہے، اور بخاری شریف میں 2942 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے علی، اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی راہ ہدایت پر آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ سے فرمایا تھا کہ جس نے کسی کو سیدھا رستہ دکھایا یا نیکی کا رستہ دکھایا اور اس نے اس پہ عمل کر لیا، تو عمل کرنے والے کے ساتھ ساتھ جس نے اس کو دعوت دی تھی یا اس کو جو سیدھا رستہ دکھایا تھا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ہم نے بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ جو روزے کے اہم مسائل ہیں جو نظروں سے گزرتے ہیں، میں پہلے عرض کر چکا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں تو ایک دین کا طالب علم ہوں، کہ ایک تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ اللہ کرے اگر ایک بھی بندے کا روزہ ٹھیک ہو گیا، اس نے یہ مسائل سن لیے جن کا شاید ہمیں پہلے نہ پتہ ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہماری بھی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ جو مسائل ہیں، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو ان میں بیان کرنے میں، میں انسان ہوں، میں کوئی عالم یا متقی پرہیزگار نہیں ہوں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی مسئلے میں آپ کو لگا ہو کہ مجھ سے گڑبڑ ہو گئی ہے کوئی، تو آپ خدارہ میری ضرور رہنمائی کریں۔ دینی مسائل میں اس میں جھجک اور شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی مسئلہ مجھ سے تھوڑی گڑبڑ ہو گئی ہے تو میں نے کوشش تو پوری کی ہے، کیونکہ حدیث کے باہر تو میں جاتا ہی نہیں ہوں، یا حدیث ہے یا قرآن ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ مجھے ای میل کے ذریعے ضرور میری رہنمائی فرمائیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ تاکہ میری بھی تصحیح ہو سکے اور میری بھی رہنمائی ہو سکے۔ تو جو سننے والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس پیغام کو آگے بھی پہنچا دیا کریں،
جتنے لوگ سنیں گے اس کو، اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ جو دین کا کام ہے یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، یہ سب کا کام ہے کہ دوسروں کو، اگر آپ کو پتہ ہے کسی چیز کا تو دوسروں کی رہنمائی کریں، ضرور کریں۔ اور وہی باتیں جو میں بارہا کہتا ہوں، بہت مقدس مہینہ ہے، گزر رہا ہے، گزر جائے گا، تو ہمیں اس کے ایک ایک لمحے کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نماز کی پابندی ہر حال میں، پورا سال ہی، لیکن یہ رمضان مبارک میں ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کرے تہجد پڑھ لیں، تہجد نہیں تو چلو اشراق پڑھ لیں، وہ تو اتنی مشکل نماز نہیں ہے، یا مغرب کے بعد جو اوابین ہوتی ہے وہ پڑھ لیں۔ کوشش کریں کہ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ صلاۃ التسبیح ضرور پڑھی جائے۔ بہت اس کی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، اس کا طریقہ بھی بیان ہو چکا ہے اسی چینل پہ، اور فضیلت کے بارے میں بھی بیان ہو چکا ہے، آپ اس چینل پہ سن سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ رمضان المبارک کا جو پورا فائدہ ہے وہ ہم اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش کروا سکیں۔ میرے جیسے جو لوگ سارا سال غفلت میں پڑے رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں نیکیاں کرنے میں، عبادت کرنے میں، ان کے لیے تو ایک لاٹری ہے یہ، ان کے لیے تو ایک بہت بڑا چانس ہے کہ اللہ نے جو بخشش کے اور رحمت کے اور فضل کے جو خزانے کھولے ہوئے ہیں ان کو جی بھر کے لوٹا جائے، تاکہ بخشش کا ایک جو ذریعہ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے جانے نہ پائے۔ میرے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ تھوڑی سی جو کوشش کر رہے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور شرعی مسائل کو آگے پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو لوگ سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے بار بار کہ آپ اس چینل کو، جو نئے لوگ ہیں، اس یقین کے ساتھ سبسکرائب کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ کبھی کسی مسلک کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف کبھی گفتگو نہیں ہوگی، کوئی قصے کہانیاں بیان نہیں ہوں گے، کوئی لطیفے بازی نہیں ہوگی، صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔